بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام حارث ہے اور آج میں آپ کو القرآن پڑھاؤں گا۔ تو القرآن میں سب سے پہلا ہم ادھر فہرست عنوانات میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا ادھر ہے تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ تو یہ تلاوت قرآن مجید کے آداب ہم پڑھتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت پاک، صاف اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے، یعنی کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اسے پاک صاف اپنے جسم کی صفائی رکھیں اور جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس جگہ کی صفائی لازمی رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ایسے کرنی چاہیے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہر کام میں برکت ہوتی ہے اگر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز ہے تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے، یعنی کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دل میں موجود ہو، یعنی کہ یہ نہیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اور ہمارا دھیان کسی اور جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ بھی ہے کہ اگر ہم تلاوت کریں تو پاس بیٹھنے والے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت انتہائی خاموش ہو کے سنیں جب بھی کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہو۔ اس کے بعد ہے تلاوت آہستہ اور بلند آواز دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اگر کسی کا دل کرے تو وہ تلاوت آہستہ آواز میں کر لے یا کسی کا دل کرے تو وہ تلاوت اونچی آواز میں بھی کر سکتا ہے۔ البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز کسی کے آرام یا کام میں خلل نہ ڈالے، یعنی کہ ہم اتنی بلند آواز سے تلاوت کریں ہیں کہ پاس کوئی سو رہا ہے یا کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو، تو ہمیں تلاوت اتنی آہستہ آواز سے کرنی چاہیے اگر ہمارے پاس کوئی آرام کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سجدہ تلاوت والی آیات پر سجدہ کرنا چاہیے، یعنی کہ جن آیات میں قرآن مجید میں سجدہ آیا ہے ہمیں ان پر سجدہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور آداب سیکھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں ساتویں چیز ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہوں تو اس کو نہایت خاموشی اور توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے۔ آٹھویں چیز اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کے مطالعے کے بعد خوب غور و فکر کرنی چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو ان کی جو آیات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ صرف رٹے گا کے پڑھنا چاہیے۔ ان قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آیات ہمارے دل میں بھی اتریں، ان کی ہمیں کچھ سمجھ بھی آئے کہ قرآن مجید کیا کیا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک کام دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، یعنی کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی نیت کیا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، ٹھیک ہے، اور دین کے جو قرآن مجید میں ایک کام بیان ہوئے ہیں ہم اس کو سیکھیں گے۔ 10ویں چیز اس میں یہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جنت اور خوشخبری والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کا اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا اور جنت مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں تو خوشی سے ہمیں جو ہے وہ جنت کی طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اس برکت سے اللہ تعالیٰ جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اس میں 11ویں چیز ہے اللہ تعالیٰ کے غضب، جہنم اور اس کے عذاب والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب بھی کوئی ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا یا غضب والی آیات ہوں جن میں اس کا ذکر ہو تو ہمیں اس سے بچنے کی، دوزخ سے پناہ مانگنے کی جو ہے وہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد 12ویں چیز ہے کہ تلاوت کے آخر میں اپنے اپنے والدین، اساتذہ کرام، مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی، بھلائی اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تلاوت کے جب ہم آخر میں ہوں، ٹھیک ہے، جب ہم قرآن مجید مکمل کر لیں تو ہمیں چاہیے یہ کہ سب سے پہلے اپنے لیے، اس کے بعد اپنے والدین کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے پیروں کے لیے، ٹھیک ہے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ تو آج میں نے آپ کو قرآن مجید کے آداب، یہ ہمارا پہلا جو تھا اس میں وہ چیپٹر تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اگلے لیکچر میں آپ کو اس میں سورہ مریم کے بارے میں بتاؤں گا۔ تھینک یو۔